السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم امام الانبیاء شمس الضحیٰ والی بطحا سرچشمہ رشد و ہدا منبع مہر و وفا میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس بابرکت نورانی اور بامقصد مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ یہ مجلس صرف بیٹھنے سننے یا الفاظ یاد کرنے کا نام نہیں، بلکہ دلوں کو بیدار کرنے، سوچ کو درست سمت دینے اور اعمال کو سنوارنے کا نام ہے۔ یہاں ہم دین کو صرف معلومات کے طور پر نہیں بلکہ ہدایت کے طور پر سیکھتے ہیں، تاکہ جو ہم سیکھیں پھر اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سن کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا باب نمبر 41 ہے، صلاۃ الکسوف، نماز کسوف کے حوالے سے۔ حدیث نمبر 143 ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان الشمس خسفت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبعث منادیا ینادی الصلاۃ جامعۃ فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى اربع رکعات فی رکعتین واربع سجدات رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا، یعنی سورج کو گرہن لگا، آپ نے منادی کرنے والے کو بھیجا، یعنی اعلان کرنے والے کو بھیجا، وہ ان الفاظ میں منادی کرنے لگا الصلاۃ جامع، سب لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ آگے بڑھے اور اللہ اکبر کہا، 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے، یعنی صلاۃ الکسوف، یہ نماز یعنی سورج یا چاند کو گرہن لگے تو پھر یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو آپ نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ وہ سڑکوں اور راستوں میں جا کر الصلاۃ جامع کا اعلان کرے کہ بھئی صلاۃ جامع کے لیے سب لوگ جمع ہو جائیں۔ تو اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لوگوں کو اعلان کیا، لوگ اعلان سنتے ہی مسجد میں جمع ہو گئے۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ آگے بڑھے، 2 رکعت نماز پڑھائی اور ہر رکعت میں 2 رکوع کیے اور 2 سجدے کیے، یعنی پہلی رکعت 2 رکعتیں پڑھائی ہیں تو پہلی رکعت میں 2 رکوع کیے ہیں، اسی طرح 2 سجدے کیے ہیں، پھر دوسری رکعت میں بھی 2 رکوع کیے ہیں اور 2 سجدے کیے ہیں۔ تو اس حدیث سے احکام یہ نکل رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں سورج کا گرہن جو ہے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح سورج کے گرہن لگے تو نماز خسوف پڑھنا یہ سنت ہے، یعنی سورج کو گرہن لگتا ہے یا چاند کو گرہن لگتا ہے تو نماز خسوف پڑھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اسی طرح ایک یہ بھی مسئلہ نکل رہا ہے کہ سورج گرہن دیکھتے ہی مسلمانوں کو اجتماعی طور پر اللہ کے حضور جو ہے وہ گریہ زاری کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ سورج اور چاند کا بے نور ہونا انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی ہیں کہ انسان کو ڈرنا چاہیے۔ تو نماز کسوف کے لیے اذان نہیں دی جاتی، یعنی اس کے لیے الگ سے اذان دینا یہ ثابت نہیں ہے، صرف اعلان کیا جاتا ہے کہ صلاۃ الجامع کے نام سے ہم نے نماز پڑھنی ہے، سورج کو گرہن لگائے تو لوگ جو ہیں وہ جمع ہو جائیں گے، اذان نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح مسئلہ ایک یہ بھی نکلتا ہے کہ نماز کسوف کی 2 رکعت ہوتی ہیں، ہر رکعت میں 2 رکوع ہوتے ہیں اور 2 سجدے کیے جاتے ہیں، یعنی پہلی رکعت میں 2 رکوع ہوں گے اور 2 سجدے ہوں گے، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی 2 رکوع اور 2 سجدے کیے جائیں گے۔
حدیث نمبر 144 ہے، ان ابی مسعود عقبۃ بن عامر الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ وانہما لا ینکسفان لموت احد من الناس ولا لحیاتہ فاذا رأیتم منها شیئا فصلوا وادعوا حتی ینکشف ما بکم، رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورج اور جو چاند ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، انہیں لوگوں میں سے کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، یعنی جب تم ان دونوں میں سے کوئی چیز دیکھو تو نماز پڑھو، دعا کرو، یہاں تک کہ گرہن جو ہے وہ کھل جائے، تو تمہیں یعنی جو لاحق ہوا تھا، جو سورج کو گرہن لگتا ہے یا چاند کو گرہن لگتا ہے تو وہ یعنی ختم ہو جائے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج اور چاند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور جو اس کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرتی ہیں، یعنی ان کے طبی نظام میں تبدیلیاں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں ہوتی، یعنی ان کے اندر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو کسی کی وفات یا کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے ان میں جو ہے وہ تغیرات پیدا کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور خلوص دل سے توبہ بھی کریں۔ تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مصروف رہنا چاہیے جب تک سورج اور یعنی یہ چاند کا گرہن ختم نہیں ہو جاتا، تب تک انسان کو دعا کرنی چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ اس حدیث سے یہ احکام نکل رہے ہیں کہ سورج یا چاند گرہن دیکھ کر نماز پڑھنا یہ سنت ہے، جب تک سورج یا چاند کو گرہن ہو اس وقت تک نماز اور دعا میں مصروف رہنا چاہیے۔ چاند یا سورج کا بے نور ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ تبدیلی اللہ کے بندوں کو خوف دلانے اور انہیں اپنے گناہوں پر معافی مانگنے اور اپنی اصلاح کرنے کی ترغیب دلانے کے لیے لائی جاتی ہے، تاکہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنی اصلاح کرے تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹے۔ تو اللہ کے بندے اجتماعی طور پر جب اس کے دربار میں حاضر ہو کر گر گرا کر یعنی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب اپنے بندوں کو دیکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہو کر جو ہے وہ مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی طرح دعا گریہ زاری کے ساتھ کرنی چاہیے اور صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث نمبر 145 ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قال فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود۔ یعنی یہ لمبی حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں سورج کو گرہن لگتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی، لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر کھڑے ہوئے تو لمبا قیام کیا، پھر پہلے قیام سے قدرے کم تھا، پھر رکوع کیا، یہ ترجمہ بیان کر رہا ہوں، تو لمبا رکوع کیا اور پہلے رکوع سے قدرے تھوڑا سا کم تھا، تو پھر سجدہ کیا تو لمبا سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں پہلی رکعت کی مانند کیا، پھر آپ نے سلام پھیر دیا اور سورج جو ہے وہ صاف ہو چکا تھا، پھر لوگوں سے خطاب کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان دونوں کو کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، جب تم یہ گرہن دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، اللہ اکبر کہو، نماز پڑھو، صدقہ دو۔ پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ کو اس بات پر بڑی غیرت یا غصہ آتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ یعنی بدکاری کرتا ہے، یعنی گناہ کرتا ہے، یعنی غلط ریلیشن شپ قائم کرتا ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ کی قسم اگر تم اس حقیقت کو جان لو جو میں جانتا ہوں
تو تم ہنسنا چھوڑ دو اور کثرت کے ساتھ رونا شروع کر دو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے نماز کسوف میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے، یعنی دونوں رکعتوں کو ملا کے اگر دیکھا جائے تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو نماز کسوف پڑھائی۔ پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ پر پڑھی، یعنی پھر رکوع کیا، پھر جو ہے تھوڑی دیر تک رکوع کی حالت میں ہی رہے، پھر قیام کیا اور اس میں طویل قرات کی، لیکن وہ پہلی قرات سے قدرے مختصر تھی، پھر رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا لیکن وہ پہلے رکوع سے یعنی مختصر تھا، پھر لمبے سجدے کیے، پھر دوسری رکعت کے لیے یعنی اٹھ گئے اور پہلی رکعت کی طرح یعنی جیسے پہلی رکعت میں قیام کیا، رکوع کیا، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، ایسے ہی کیا۔ اس طرح آپ نے 2 رکعت میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو سورج کی چمک جو ہے وہ بحال ہو چکی تھی، یعنی سورج سے گرہن ختم ہو چکا تھا، تو یعنی جو بے نوری کی کیفیت تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ تو آپ نے اس کے بعد لوگوں سے خطاب کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اسی طرح چونکہ ان دنوں آپ کا بیٹا ابراہیم جو تھا وہ فوت ہوا تھا نا، تو لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ شاید یہ سورج جو ہے وہ اس وجہ سے گرہن لگا ہے، اس کا سبب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہے، اس وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے کہ آپ علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو اس وجہ سے سورج نے بھی غم کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں یہ چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا، یعنی کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اپنے بندوں کو جو ہے وہ نصیحت دلانے کے لیے بعض اوقات ان میں جو ہے وہ بے نوری کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ تو جب سورج اور چاند میں ایسے تغیرات دیکھے جائیں تو فوراً اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، نماز ادا کی جائے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا جائے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج یا چاند کی بے نوری، چمک اور روشنی میں نہ بدل جائے، یعنی سورج یا چاند سے گرہن نہ ختم ہو جائے، تب تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو اس حدیث سے اگر دیکھا جائے تو یعنی کیا احکام نکل رہے ہیں کہ امام یا خطیب کو چاہیے کہ نماز کسوف کے بعد لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے، لوگوں کو اللہ سے ڈرائے، لوگ جو ہیں وہ ڈر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ کے حضور، نماز کا اہتمام کریں، اسی طرح صدقہ خیرات کریں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ایک یہ بھی نکل رہا ہے کہ نبی کریم کے مبارک زمانے میں بھی سورج کو گرہن لگا تھا، تو نماز کسوف کی ادائیگی جو ہے وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے لازمی طور پہ۔ اسی طرح نماز کسوف 2 رکعتوں پر مشتمل ہوتی ہے، ہر رکعت میں 2 رکوع ہوتے ہیں اور 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح 2 رکعتوں میں یعنی 4 رکوع اور 4 سجدے ہوں گے۔ تو نماز کسوف میں پہلا قیام اور پہلا رکوع لمبا ہوگا، یعنی پہلا قیام اور پہلا رکوع لمبا ہوگا دوسرے قیام کی نسبت، اور دوسرا رکوع جو ہے وہ مختصر ہوگا۔ تو نماز کسوف میں قیام، رکوع اور سجدے جو ہیں وہ طویل کیے جائیں گے، یعنی رکوع، قیام اور سجدے یعنی لمبے کیے جائیں گے۔ تو نماز کسوف کے وقت کی ابتدا کب ہوتی ہے، یعنی کب یہ نماز پڑھنی ہے؟ جب سورج کو یعنی گرہن لگتا ہے تب اس کی نماز کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے، جب تک وہ گرہن ختم نہیں ہوتا تب تک اس نماز کا ٹائم رہتا ہے۔ تو نماز کے اختتام پر خطیب اور امام لوگوں سے خطاب کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے، تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے، اس حوالے سے اللہ سے ڈریں لوگ۔ تو جب سورج یا چاند کو گرہن لگے تو ضروری ہے کہ لوگوں کو نماز کسوف پڑھنے کی ترغیب دلائی جائے۔ تو نماز کسوف بغیر اذان اور اقامت کے یعنی پڑھائی جائے گی، یعنی اس کے لیے نہ تو اذان دی جاتی ہے نہ ہی اقامت کہی جاتی ہے، جسٹ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اعلان کیا جاتا ہے بھئی آج جو ہے یا فلاں دن جو ہے وہ چاند یا سورج کو گرہن لگنا ہے تو ہم نے اکٹھی ہو کے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ احباب بھی یعنی اس دعا میں اور اس نماز میں ضرور شرکت فرمائیں، ایسے لوگوں کو یعنی نماز پڑھائی جائے گی۔ تو نماز کا اعلان الصلاۃ جامع کے الفاظ سے کیا جائے، یہ اعلان منادی کرنے والا گلی کوچوں میں پھر کر بھی کر سکتا ہے۔ تو ایسے مواقع پر دعا، گریہ زاری، نماز، صدقہ خیرات یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹالنے اور اس کے غصے کو زائل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن ایک اور بھی بات جو ہے ہمارے معاشرے میں بڑی مشہور و معروف ہے کہ چاند یا سورج کو جب گرہن لگتا ہے تو کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں یعنی پریگننسی میں ہوتی ہیں، تو وہ ان کا خیال اور ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نقصان پہنچے گا، ان کی یعنی گھر والے ان کو سونے نہیں دیتے، اگر وہ بیٹھی ہیں ان کو کہتے ہیں بھائی آپ نے سونا نہیں ہے، لیٹنا، اس طرح کے یعنی خرافات پائی جاتی ہیں۔ تو ان کا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی نہ تو یہ کسی کی اس حال
حال میں ایسا کرنا چاہیے بلکہ اللہ کے حضور جو ہے وہ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی طرح صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور اس میں یہ کوئی نہیں ہے بھئی آپ نے سونا نہیں ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا یا آپ کو فلاں کچھ ہو جائے گا، یعنی بہت زیادہ اس طرح کے حوالے سے خرافات پائی جاتی ہیں، ان کا کوئی اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرما دیا چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو لہٰذا کسی کی موت یا کسی کی جو ہے وہ زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ حدیث نمبر 146 ہے، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال خسفت الشمس على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام صلی اللہ علیہ وسلم فاضیا یخشى ان تکون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخفف به عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا الى ذکر اللہ و الی دعائہ و استغفارہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب سورج کو گرہن لگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا کر اٹھے، یعنی ڈرے کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ نے لمبا جو ہے وہ قیام کیا، رکوع سجود والی نماز پڑھائی، پھر آپ نے اس طرح کرتے کبھی نہیں دیکھا، یعنی میں نے آپ کو اس طرح کرتے کبھی نہیں دیکھا، یعنی پھر کیا فرماتے ہیں کہ یہ نشانیاں جو ہیں جن کو اللہ بھیجتا ہے یہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے وقوع پذیر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ انہیں بھیجتا ہے تاکہ اپنے بندوں کو ڈرائے۔ جب تم کوئی چیز دیکھو ان میں سے یعنی چاند کو گرہن لگتا دیکھو یا سورج کو گرہن لگتا دیکھو تو کیا کرو، ذکر کرو، دعا کرو، استغفار کرو، اور یعنی کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، گھبرائے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کو برپا کر دے۔ یعنی یہ چاند اور سورج کا بے نور ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بھی تھی نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت برپا ہوگی تو چاند اور ستارے اور اسی طرح جو ہے یہ بے نور ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے، مسجد کی طرف دوڑے کہ شاید جو ہے وہ قیامت قائم ہو گئی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن آج معمول کے یعنی دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں تو ہم جو ہیں وہ سارے کام کاجوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نماز کسوف کو ادا کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ گریہ زاری کے ساتھ اللہ سے جو ہے وہ بخشش طلب کرنی چاہیے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی کبھی تیز آندھی چلتی یا بجلی کڑکتی ہے یا بادل گرجتے ہیں تو یا سورج کو گرہن لگتا ہے تو آپ اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے نا گھبرا کر عبادت اور گریہ زاری میں مصروف ہو جاتے، یعنی آسمان پر زیادہ بدلی جو ہے وہ گرجتی ہے، اسی طرح جو ہے یا تیز آندھیاں چلنے شروع ہو جاتی ہیں یا اسی طرح سورج کو گرہن لگتا ہے تو آپ اپنی امت پر نا شفقت کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ یعنی گھبرا کر عبادت اور گریہ زاری میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو آپ کی آنکھوں کے سامنے پہلی اقوام کی تباہی اور بربادی کا منظر آ جاتا، یعنی پہلی جتنی بھی اقوام تھی جو تباہ و برباد ہوئی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی عذاب بھیجے ہیں، کسی پر جو ہے وہ ایسی زوردار اور کڑکدار آواز کے ذریعے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، اور کسی پر اللہ تعالیٰ نے ایسی جو ہے تیز آندھیاں ہوائیں چلائیں جنہوں نے ان کے بے روح اجسام کو زمین پر ایسے پھینکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن اعلان کرتا ہے جیسے زمین پر کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوتے ہیں، یعنی جیسے درخت کو کاٹا جائے تو وہ زمین پر ایسے ٹکڑے یعنی ٹکڑوں کی شکل میں پڑا ہوتا ہے نا، ایسے وہ بڑے بڑے اجسام والے جن کے ساتھ 70 ہاتھ جو ہے وہ قد تھے، اتنی لمبی جسامت تھی، لیکن جب اللہ کے عذاب آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسے زمین پر پھینکا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ کسی پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ہے، کسی کو جو ہے یعنی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش نازل کی، کسی پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگ کا مینہ برسایا، طرح طرح کے عذاب۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھتے تیز آندھی چل رہی ہے یا بادل گرج رہے ہیں تیزی کے ساتھ یا اسی طرح جو ہے وہ چاند کو گرہن لگا ہے، سورج کو گرہن لگا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گریہ زاری کرتے، رونے لگ جاتے، اللہ کے حضور معافیاں مانگتے۔ تو ہمیں بھی یہ منظر جو ہے وہ برپا کرنا چاہیے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں بطور مجرم پیش کرنا چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔
تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کا رخ کرتے، لوگوں کو جو ہے نماز کسوف پڑھاتے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا جب تک سورج کا یعنی گرہن ختم نہیں ہو جاتا۔ تو سورج کا گرہن دیکھتے ہی نماز کسوف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کسوف میں دوسری نماز کی نسبت قیام، رکوع اور سجود جو ہیں وہ لمبے ہوں گے۔ تو چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں ہیں، اور یہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے گرہن میں کے پیٹ میں نہیں آتی۔ تو ان میں بے نوری کی کیفیت انسان کو خوف زدہ کرنے کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ جتنی آج ہم نے حدیث پڑھی ہیں، ان میں یہی ہے کہ انسان کی رغبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو ان احادیث سے یہ حقیقت بھی نہایت وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ سورج اور چاند کا گرہن یہ صرف فلکیاتی حادثہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ اور تذکیر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب سورج گرہن لگا تو آپ نے فوری طور پر صلاۃ الجامعہ کا اعلان کروایا ہے، تاکہ امت کو یہ پیغام ملے کہ ایسے مواقع پر غفلت نہیں بلکہ رجوع الی اللہ مطلوب ہے۔ نماز کسوف کا طریقہ عام نماز سے مختلف ہے، جیسے میں نے پچھلی حدیثوں میں ہم نے وضاحت کے ساتھ پڑھا ہے کہ 2 رکعتیں ہوں گی، ہر رکعت میں 2 رکوع اور 2 سجدے ہوں گے، اور طویل قیام اور سجود کیا جائے گا۔ تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ بندہ ایسے مواقع پر اللہ کے سامنے عاجزی، خوف اور نیاز مندی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھبرا جانا اور یہ اندیشہ ظاہر کرنا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہو، اس حقیقت کی دلیل ہے کہ ایمان زندہ ہونا تو آیات کونیہ دل کو ہلا دیتی ہیں۔ یہ جو آسمان کی یعنی جتنی بھی یہ علامات ہیں، سورج کو گرہن لگنا، چاند کو گرہن لگنا، یا اندھیری ہوائیں تیز چلنا، یا اس طرح جو ہے وہ بادلوں کا گرجنا، تو یہ انسان کو اللہ سے جو ہے وہ ڈراتی ہیں، اور وہ قیامت کا منظر جو ہے وہ یاد کرواتی ہیں اگر انسان کے دل میں اللہ کا ایمان ہو۔ تو آپ نے یہ واضح فرمایا کہ گرہن کسی کی موت یا پیدائش کی وجہ سے نہیں لگتا، بلکہ یہ متنبع کرتا ہے کہ تاکہ وہ گناہوں سے رک جائیں، توبہ کریں، نماز قائم کریں، صدقہ خیرات کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں۔ تو یوں نماز کسوف ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ قدرتی تغیرات سائنسی تجربے سے پہلے روحانی پیغام رکھتے ہیں، اور مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ایسے مواقع کو اصلاح نفس اور تجدید عہد کے لیے استعمال کرے۔ تو یعنی مومن آیات کائنات کو دیکھ کر جو ہے وہ خوف زدہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹنے والا بنتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے مواقع پر ہمیں جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا بنائے، نماز کسوف کو ادا کرنے والا بنائے، صدقہ خیرات کرنے والا بنائے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اگر کسی سسٹر کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو وہ بھی بتا دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ منڈے کو انشاءاللہ ہمارا ٹیسٹ بھی ہے، تو اس کی بھی ساتھ ساتھ تیاری کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔